صاحب چونکہ یہ موضوع آیا تو انجینئر صاحب ببانگ دہل للکارتے رہتے ہیں، غالباً آپ کے حوالے سے بھی ہے. ابھی بیچ میں جب بات 26 کی آئی تھی تو آپ نے بہرحال یہ کہا کہ مفتی حنیف قریشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ کرامت ہوگی، اور یہ کرامت ظاہر ہو گئی. تو پہلے تو میں یہ بعد میں پوچھوں گا کہ آپ کرامت کے کتنے قائل ہیں، مگر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اگر انجینئر صاحب کا معاملہ ہوا، کیا وہ اس طرح کا؟ اویس بھائی جیسے وہ کہتا ہے نا، یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، اس کو کسی جید عالم دین کے سامنے بیٹھنے پہ اعتراض ہے تو ہم نائب علماء بھیج دیتے ہیں، وہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. اور مجھ سے جب سوال کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر وہابیوں کی کرامت بھی نوٹ کر لیں، وہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو گیا، اور اس میں آپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اور راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اگرچہ ابتدا میں اس کو ٹی وی پہ بھی لے کے آئے، لیکن آپ نے اس کو ایکسپوز بھی کیا. تو آپ نے جس فتنے کو پروموٹ کیا اس کو جڑ سے کاٹا بھی. آپ بہرحال راج تحسین کے مستحق ہیں. اور میرا آج بھی دعویٰ ہے مرزا صاحب قیامت تو آ سکتی ہے، کسی کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے یہ بھی بتاؤں. اس لیے نہیں بیٹھتے، ان کو پتا میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. ایک عالم دین جو 8 کلاسیں پڑھ کے قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے گیا ہے، وہ وہاں پہ جا کے مرزا صاحب سے جب ڈبیٹ شروع ہی کرے گا عربی گفتگو میں، تو مرزا صاحب کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. مرزا صاحب اس چیز سے فرار ہوتے ہیں، اس چیز سے گھبراتے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں میں امام کعبہ کی غلطیاں نکالتا ہوں. میرے ساتھ امام کعبہ کو مناظرہ کرنا چاہیے. امام کعبہ پنجابی سیکھے یا اردو سیکھے، آپ بتائیں. یعنی امام کعبہ کو اردو آتی نہیں، آپ نے عربی سیکھنی نہیں، آپ سیکھ ہی لیں. اگر یہ جس دن عربی مرزا صاحب سیکھ لیں گے نا، اس دن یہ علماء کے سامنے شاید بیٹھنے کی جسارت بھی کر لیں. ویسے لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کسی عالم دین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اینکر کے اوپر، میڈیٹر کے اوپر، درمیان والے بندے کے اوپر شرط عائد کرے. بھائی عالم دین کا کام یہ ہے، آپ مجھے آزما لیں، آپ مجھے بلا لیں، جہاں جس موضوع کے اوپر آپ کہیں گے میں اپنا موقف پیش کرنا ہے نا، مجھے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. میرے سامنے آپ چاہے، میں اللہ معاف کرے دعویٰ نہیں کر رہا، جس مردی کو لے آئے، میں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، میں نے اس کے گلے پڑنا ہے. اس نے اگر کوئی دلیل دینی ہے، میں نے اپنی دلیل دینی ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے. مرزا صاحب اگر اس پیراڈائم کے اندر اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ 2 بندوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے عوام کے سامنے دلائل رکھنے ہیں، تو شاید ان کو آپ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں حنیف قریشی صاحب نے آگے خود کچھ حملہ کر دینا، فلانے نے آ کے شاید میرے پہ اٹیک کر دینا. اور انہوں نے یہ بہانے، میں مذاق نہیں کر رہا، انہوں نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں مجھے، میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھولنا. اچھا، کہ مجھے سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، میں نے ان کے موبائل قابو کرنے ہیں، میں نے یہ کرنا. تو یہ تو بالکل ادھر ایسا ہے جو قابل قبول نہیں ہے. عالم دین اگر کوئی بندہ ہے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے 1000 سے زائد اللہ کے فضل سے ٹی وی پروگرام اٹینڈ کی ہے، میں نے آج تک کسی اینکر کو یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے فلاں کے سامنے نہیں بیٹھنا، میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. میں نے نہیں کہا. اپنی میری آپ مجھے لے جائیں، میں اپنے دلائل دوں گا، کوئی کنونس ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ ہو. میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، یہاں بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے اسی طرح جسارت اور ہمت کا مظاہرہ کیا. جبکہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کون ہے، کہاں ہیں، پوچھتے ہیں. یہ واقعاً قابل ستائش بات ہے، اور اس حوالے سے یہی جگرا علماء کا ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے، مگر علماء کا جو پڑھتے ہیں، جن کے پاس سند ہوتی ہے، جو بیٹھتے ہیں.